مارانا شریف ایک ایسی روحانی بارگاہ ہے کہ جن کی روحانیت کا ایسا اثر ہوا کہ ہمیں اور آپ کو امام اہل سنت فاضل بریلوی علی رحمہ جیسا روحانی پیشوا عطا فرمایا۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خانقاہ برکاتیہ یقیناً ہندوستان میں بے شمار خانقاہیں ہیں، لیکن میں جتنی سپورٹ اور جتنی تعریف اور جتنی حمایت خانقاہ برکاتیہ کی کرتا ہوں اتنی اور کسی خانقاہ کی نہیں کرتا ہوں۔ اس کی وجہ بھی آپ سن لیں۔ کچھ لوگ میرے اس جملے سے بہت چڑھیں گے، یہ سوشل میڈیا پہ جب یہ ویڈیو جائے گی تو ہنگامہ ہوگا۔ مجھے نسبتیں کئی خانقاہوں سے ہیں، لیکن خانقاہ برکاتیہ کی روحانیت اپنی جگہ مسلم ہے، خانقاہ رضویہ بریلی شریف کی روحانیت اپنی جگہ مسلم ہے، خانقاہ کچوچا کی روحانیت اپنی جگہ مسلم ہے، خانقاہ بلگرام، خانقاہ کالپی یا جتنی خانقاہیں ہیں روحانی اعتبار سے اپنی اپنی جگہ سب لائق تعظیم ہیں۔ لیکن دور حاضر میں جو کام علمی خانقاہ برکاتیہ کے صاحبزادگان کر رہے ہیں، اتنا عظیم کام مجھے اور کسی خانقاہ سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ میری اپنی سوچ ہے، ہر آدمی کو اپنی سوچ کا اختیار ہے، اپنی بات کہنے کا اختیار ہے۔ آج مذہب پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری بچیوں کو نقاب میں تعلیم حاصل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی حال ہی میں جو ایک بچی کے ساتھ بدتمیزی کی، اور وہاں کے اسکول کے جو اراکین ہیں اور حکومت نے بھی سوتیلا رویہ اختیار کیا کہ صاحب بچیاں مسلمانوں کی نقاب میں نہیں جا سکتی۔ باقی تو آپ کے سارے مذہب کے کام کالج میں ہو رہے ہیں، پوجا بھی ہو رہی ہے، باقی جو اور تہوار ہیں وہ بھی مسلم بچوں کے ساتھ آپ مناتے ہو۔ ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا کہ ہمارے مسلم بچے ہیں آپ کے فلاں پروگرام میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن خانقاہ برکاتیہ نے ہمیں روحانی اعتبار سے بھی ادارے دیے ہیں اور الحمدللہ دنیاوی اعتبار سے بھی البرکات جیسا عظیم ادارہ ہمیں پیش کیا ہے۔ آپ البرکات چلے جائیے، علی گڑھ میں جو ادارہ قائم کیا ہے دنیاوی تعلیم کا، اس کی آپ بلڈنگ دیکھ لیں، اس کا آپ نظام دیکھ لیں، اس کی آپ تعلیم دیکھ لیں کہ خانقاہ برکاتیہ کے جو سجادگان ہیں وہ کتنی عظیم فکر رکھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں خانقاہ برکاتیہ میں عرس غوث اعظم منایا گیا۔ صاحب سجادہ سید امین میاں صاحب کے چھوٹے بھائی سید نجیم میاں صاحب قبلہ نے 3 اعلان فرمائے۔ بچے مدرسین محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ کتابوں میں کیڑا لگنے سے پہلے آپ کتابوں کے کیڑے ہو جائیں۔ قرآن رکھا ہوا ہے لیکن قوم قرآن نہیں پڑھ رہی ہے، ہماری دینی مذہبی تعلیم سے ہماری قوم دور ہے۔ تو آپ نے ایک ذہن یہ دیا کہ کتابوں میں کیڑا لگے اس سے پہلے یہ ہے کہ تم کتابوں کا مطالعہ اتنا کرنے لگو کہ تم کتاب کے خود کیڑے بن جاؤ، اتنا شوق تمہارے اندر مطالعے کا ہو جائے۔ اور آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی ان کے مدرسے کے طلبہ ہیں، احسن البرکات جو ادارہ چلتا ہے مہاراجہ شریف میں، آپ نے فرمایا ہر طالب علم کو عرس قاسمی کے عرس کے موقع پر خصوصی طور پر 500 روپے دیے جائیں گے۔ قریباً 300 بچے وہاں پڑھتے ہیں، 500 روپے۔ اور اس 500 کا کیا ہوگا؟ 250 روپے وہ اپنے خرچ میں لے کے آئیں گے، عرس میں جو بھی وہ خریدیں کھائیں پئیں، اور 250 روپے کی ہر بچہ کتاب لے کے آئے گا، اس کو پڑھے گا اور اس کا امتحان بھی ہوگا کہ تم نے کتاب میں کیا پڑھا۔ کتنی اعلیٰ فکر ہے۔ اور دوسرا اعلان تھا کہ 1,000 روپیہ جو اس ادارے میں مدرسین ہیں، ٹیچرز ہیں، مسلم جو علماء ہیں، تقریباً 50 کا غالباً اسٹاف ہے پڑھانے والا، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ 1,000 روپے جو ٹیچرز ہیں، جو مدرسین ہیں، جو علماء ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ کیوں دیا جائے گا؟ 500 روپے تو وہ اپنی ضرورت پہ خرچ کریں عرس قاسمی کے موقع پر، اور 500 روپے کی وہ عرس قاسمی پر کتاب خریدیں اور اس کا مزید مطالعہ کریں۔ کتنی اعلیٰ فکر ہے۔ اور ایک اور میں نے سنا ہے، اس کی تحقیق میرے پاس نہیں ہے، نجیم میاں صاحب نے فرمایا کہ پہلے پیر، نجیم میاں صاحب نے کیا فرمایا کہ پہلے پیر اپنے مریدوں کو ولی بناتے تھے۔ پہلے کے پیر، غوث اعظم کی بارگاہ میں ڈکیت آیا، ڈاکو آیا، تو آپ نے اسے کیا بنا دیا؟ ابدال بنا دیا۔ بزرگوں کی بارگاہ میں جواری شرابی آتے تھے، وہ اللہ والے بن کے جاتے تھے۔ بزرگان دین کی تعلیم و تربیت کا وہ اثر تھا کہ
پیر جو ہے وہ اپنے گناہگار مرید کو ولی بنا دیتا تھا. کیوں؟ اپنی تعلیم و تربیت اور اپنی روحانی نظر سے. اور آج کل مرید اپنے پیر کو ولی بنائے بیٹھے ہیں. اتنی تعریف کی جا رہی. ہمارے میاں تو ایسے ہیں کہ وہ کعبے میں نماز پڑھتے ہیں جا کے. ارے مکار محلے میں نماز ہے تو کبھی نکل کے پیر نہیں آتا ہے، اور تعریف کے قصیدے ایسے پڑھ رہا ہے کہ سب سے بڑا دنیا کا ولی کامل ہی بیٹھا ہوا ہے. ارے بزرگان دین کی بارگاہ میں کیا ہوتا تھا؟ دیکھیے آپ حضرت برکت اللہ مہروی علیہ رحمہ کے حوالے سے کتنی اچھی بات لکھی ہے کہ آپ کا معمول تھا. یہ مہرارہ مقدسہ کے بہت عظیم اور بہت پہلے بزرگ ہیں. مہرارہ شریف میں آپ نے قیام فرمایا. آپ کا معمول یہ تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن شریف فرماتے. آج پیروں کا حال کیا ہے؟ وہ مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انہیں خود قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، انہیں خود اردو پڑھنا نہیں آ رہی، انہیں خود دین کی تعلیم نہیں ہے، تو وہ اپنے مریدین کو دین کی تعلیم کہاں سے دیں گے؟ عصر کی اذان ہونے پر اٹھتے تک اور اوراد و وظائف پڑھتے، اور چاش کے وقت مدرسے میں تشریف لے جاتے اور مرید و طلبہ کو درس دیتے یعنی سمجھاتے. مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک بادہ عرفاں کی برکتوں کو بکھیرتے، اور یہی وقت توجہ خاص و تعلیم خاص کا ہوا کرتا تھا. آپ کا پیروں کا کام تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں، گریہ وزاری کریں، تلاوت کریں، نماز پنج وقتہ کے علاوہ تہجد گزار ہوں، نماز چاش اور اشراق کے شوقین ہوں، وہ اپنے مریدین کی وہ اصلاح کریں، ان کی روحانی تربیت کریں. ان کے اندر جو غلط چیزیں ہیں، جو غیر شرعی کام ہیں، پیروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مریدین کی اصلاح کریں. چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو آپ سمجھائیں بیٹا یہ پیارے نبی کی سنت ہے، اپنے چہروں پہ داڑھی رکھو. آج جو اسٹینڈنگ کھانے ہو رہے ہیں پیروں کے پاس، مریدین جب کارڈ لے کے جاتے ہیں کیا یہ پوچھ نہیں سکتے ہیں کہ تم اپنے گھر شادی میں کیا تقریب کرو گے؟ ہم جیسے مولوی پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں کھانا کیسا دیا جائے گا، ناشتہ کیسا دیا جائے گا. اگر وہ کہتا ہے بیٹھال کے کھلائیں گے تو بے شک ہم آپ کے یہاں آئیں گے، اور اگر آپ کے یہاں غیر شرعی کام ہوگا تو ہم قطعی آپ کے یہاں نہیں آئیں گے. کیا پیر لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں؟ تعلیم و تربیت کے حوالے سے علماء میدان میں ہیں. اپنی قوم کے اندر جو غیر شرعی کام دیکھتے ہیں تو علماء اس پر نشاندہی فرماتے ہیں. میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ قوم پیروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پیر ایسے نیک بن جائیں، ایسے نیک بن جائیں کہ ان کے مرید بھی نیک دکھائی دیں. بس میرا مشن یہ ہے. کچھ لوگ مجھ پر ٹھپا لگائے ہوئے ہیں کہ صاحب مفتی صاحب جب دیکھو تو پیروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جب دیکھو تو پیروں کے اوپر کمنٹ کرتے رہتے ہیں. ارے ہم سے زیادہ خیرخواہ کون ہوگا یار؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ بھی نیک بن کے رہیں، ہمارے ائمہ بھی مخلص بن کے رہیں، قوم کے پیشوا بن کے رہیں، قوم کے دائی بن کے رہیں، تاکہ جب امام نیک ہوں گے، جب امام شریعت و طریقت کے پابند ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ روحانیت جو ہے وہ آپ کے نمازیوں کے اندر بھی پائی جائے گی. آج کمنٹ بازی تو بہت کر روشنی پڑی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مارارہ شریف میں ابھی کچھوچا گیا، کچھوچا کے حالات میں نے دیکھے، جو بدہضمی وہاں دیکھی میں نے اس کو بیان کیا نہیں کیا بتائیے آپ؟ جو میرے ساتھ گئے ان سے آپ پوچھیے گا. خانقاہوں کا نظام اچھا ہونا چاہیے، پیروں کو شریعت و طریقت کا پابند ہونا چاہیے، تبھی مریدین کے اندر روحانیت اترے گی. مارارہ شریف میں نے دیکھا کہ وہاں عورتوں کا ہجوم بہت ہونے لگا، حالانکہ صاحب سجادہ حضور سید امین میاں صاحب، نجیم میاں صاحب اعلان بھی کرتے ہیں کہ بن بلائے مہمان، حضرت یہ اعلان کرتے ہیں ہر سال کہ بن بلائے مہمان کون؟ وہ جو عورتیں دکھائی دیتی ہیں. ہر سال منع بھی کیا جاتا ہے. جو اشتہار لگا ہوا اس کو بھی آپ دیکھ لینا، اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بچے اور عورتیں ہرگز عرس قاسمی مارارہ شریف میں نہ آئیں. لیکن کون جاتے ہیں؟ دور دراز سے عورتیں نہیں جانی، جو قریب قریب کی عورتیں ہیں گاؤں کی، مارارہ کے قریب قریب کی، وہی زیادہ جاتی. تو باقاعدہ میں نے اس بار امان میاں صاحب جو امین میاں صاحب کے بیٹے ہیں اور وہ نائب سجادہ ہیں، ولی عہد ہیں، میں ان کو میسج کیا. میں نے کہا حضرت عرس کا ماحول خراب ہو رہا ہے، آپ سے میری گزارش ہے، چونکہ آپ ولی عہد ہیں، آپ نائب سجادہ ہیں، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو آگاہ کروں. آپ سے گزارش ہے کہ مارارہ کے قریب قریب میں جتنی مسجدیں ہیں آپ اعلان ایک کروائیے کہ خبردار قریب قریب کی کوئی بھی عورت مارارہ شریف کے عرس میں شامل نہیں ہوگی. آپ ہی بتائیے میں مارارہ کا خیر خواہ ہوں یا مارارہ کا میں باغی ہوں؟ بتائیے آپ. خیر خواہ جملہ تو یاد ہوگا، خیر خواہ کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی چاہنے والا. تو میں الحمدللہ چاہے وہ کوئی خانقاہ ہو، چاہے وہ کوئی امام ہو، عالم ہو، جو سچ ہوگا وہی میں کہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی، کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مارارہ شریف جانے والے ان سے بھی گزارش ہے کہ شور شرابہ نہ کریں، ہنگامہ نہ کریں، نماز پڑھتے ہوئے آئیں، نماز پڑھتے ہوئے جائیں اور شریعت و طریقت کا لحاظ رکھیں. السلام